بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وائس سٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ قسط نمبر 6 پنجاب کی جاٹوں، نیازیوں اور غیر راجپوت قبیلوں نے بھی جنگ آزادی سے علیحدگی اختیار کی۔ پٹھانوں کے پیر جنرل نکلس نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے یہ افواہ پھیلائی کہ جو لوگ رائے احمد نواز کے راجپوت لشکر سے علیحدگی اختیار کر لیں گے، انہیں سرکار کی طرف سے زمین اور اعلیٰ عہدے دی جائیں گے۔ جنگ آزادی کی ناکامی پر انگریز حکومت نے وعدہ پورا کیا اور بہت سے جاگیردار، خان بہادر، گدی نشین اور تمندار پیدا کیے، جن کی نسلیں آج بھی حکمران ہیں۔ پنجاب اور سرحدی علاقوں کے گکڑوں نے بھی انگریز کا ساتھ دیا یا پھر خاموشی اختیار کی۔ اٹک، چاچئی، خانزادے اور کرکڑ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ زیادہ تر قبیلے حیات خان کرکڑ کے ساتھ چلے گئے، جبکہ قلیل تعداد نے سردار کالا خان کرکڑ کا ساتھ دیا۔ مارگلہ کے معرکے میں سردار کالا خان کرکڑ نے جنرل نکلسن کے کمانڈ پوسٹ پر حملہ کیا۔ نکلسن شدید زخمی ہوا تو سردار حیات خان کرکڑ اس سے اٹھا کر واہ گارڈن لے گیا، مگر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ واصل جہنم ہوا۔ نکلسن کی موت کی خبر پر میاں والی، بنوں، کوہاٹ، لکی مروت، ہزارہ، ڈیرہ اور پشاور میں سوگ منایا گیا۔ ڈومیلی کی شکست کے بعد نیازیوں کا پہلا مغلوں اور بعد میں انگریزوں سے تابعداری کا رشتہ قائم رہا۔ ہیبت خان نیازی اور عیسیٰ خان نیازی جیسی دلیر اور جفاکش قیادت نصیب نہ ہونے کی وجہ سے نیازی اتحاد بھی قائم نہ رہ سکا اور نہ ہی کوئی لیڈر نیازی لشکر تشکیل دے سکا۔ پانی پت کی جنگ میں خان زمان خان نیازی نے حصہ لیا، مگر بدلے میں کوئی بڑا فوجی یا سیاسی عہدہ حاصل نہ کر سکا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ نیازی لودھی، شیروانی اور سوری ایک ہی باپ کے اولاد ہیں، مگر یہ بیان مزید تحقیق کا محتاج ہے۔ اسلام شاہ اور ہیبت خان نیازی کے درمیان ہونے والی آخری جنگ کے بعد ہیبت خان کا والی جموں سے مل کر کشمیر پر حملہ آور ہونے کا بھی ذکر ہوا، جو انتہائی دلچسپ ہے۔ لکھا ہے کہ ہیبت خان جموں کے راجہ سے مل کر کشمیر پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا کہ مرزا حیدر وزیر اعظم کشمیر کو خبر ہو گئی۔ مرزا حیدر ہمایوں کا خالہ زاد بھائی اور بابر کا داماد تھا۔ مرزا حیدر دوغلات، مصنف تاریخ رشیدی، چونسا اور کنوج کی لڑائی کا چشمدید گواہ ہے۔ ہمایوں کو شکست ہوئی تو مرزا حیدر جان بچا کر کشمیر آ گیا اور اپنی عقل و ذہانت کی وجہ سے نہ صرف مشہور ہوا بلکہ چک حکمرانوں کا سیاسی سرپرست بن گیا۔ محمد دین فوق نے تاریخ اقوام کشمیر میں مصنف حیات لودھی شوکت افغانیہ کا بیان نقل کرتے ہوئے لکھا کہ ہیبت خان نے حاکم راجوری سے مل کر کشمیر پر قبضہ کرنا چاہا تو مرزا حیدر نے حسین ماگرے اور بیرام خان چک کو ہیبت خان کے سرگوبی کے لیے بھیجا۔ طرفین میں خونریز جنگ ہوئی جس میں نیازی خواتین نے بھی حصہ لیا۔ ہمایوں اعظم ہیبت خان کی بیگم رابعہ بی بی نے خواتین کے دستے کی کمان سنبھالی اور آخر دم تک لڑتی رہی۔ رابعہ بی بی نے چک کماندار سردار لاہی چک کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ باقی سٹوری اگلی قسط میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ اگلا قسط آپ تک بآسانی پہنچے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا قسط پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ اگلی قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔